ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اسی طرح سورہ نوح ایک مکمل سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہی کے واقعے کے اندر اتاری۔ حضرت نوح علیہ السلام جب رب کائنات نے انہیں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑا واضح طور پر کھلے انداز میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرا رہا ہوں۔ کس بات سے ڈرا رہا ہوں؟ ان اعبدوا اللہ، اس بات سے کہ تم اللہ تعالی کی ہی عبادت کرو اور اللہ تعالی کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا دورانیہ کوئی 50 سال نہیں تھا، 100 سال نہیں تھا، بلکہ اس عزم و استقلال کے پیکر پیغمبر نے اللہ تعالی کے دین کی دعوت کو 950 سال ادا کیا ہے۔ کتنا؟ 1000 سال سے 50 کم، اور یہ قرآن کے اندر عدد موجود ہے، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال قوم کی تبلیغ کی۔ اس وقت عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں، لوگوں کے اجسام اور جسم بھی بڑے بڑے ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 60 ہاتھ تھا، یعنی 60 فٹ تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی عمر ایک قول میں 1000 سال اور ایک قول کے اندر 1400 سال تھی، تو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا فریضہ سر انجام دیا، اور لوگوں کو ایک اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی طرف بلایا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہاری سننے والا ہے، وہی تمہاری بنانے اور بگاڑنے والا ہے، وہی تمہیں عزت و منصب عطا کرنے والا ہے، وہی تم پر رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بت پرستی اور شرک جو کیا جاتا ہے آج کل بھی ہمارے ہاں رائج ہے، یہ موجود نہیں تھا۔ بدعمالیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی تھی، لیکن بت پرستی نہیں تھی۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں کچھ اللہ والے ایسے پیدا ہوئے کہ جو ہر وقت اللہ کا نام لیتے تھے۔ چونکہ حضرت نوح سے پہلے تو پیغمبر آ گئے، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، تو اس دعوت پر وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اب جب وہ بزرگ فوت ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، اللہ تعالیٰ نے 5 بزرگوں کو نام لے کر بیان کیا سورہ نوح کے اندر کہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 اللہ والے بزرگ تھے جنہیں اولیاء اللہ آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں کی ان کے ساتھ محبت تھی، فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے، اور مجسمے بنانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جو ان بزرگوں کی اور اولیاء اللہ کی تعلیمات تھی لوگ ان پہ عمل کرتے، لیکن اس حقیقت پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ ود کا اور اسی طرح سواع کا، یغوث کا، یعقوب کا، اور اسی طریقہ سے جو نصر ان کا بزرگ تھا اس کا مجسمہ بنایا اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ انہی کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرنا، انہی کے آگے اپنی بنائی اور بگڑی کی باتیں کرنا، اور انہی سے اپنی مدد طلب کرنا، یہ کام انہوں نے شروع کیا اور بت پرستی کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ اب اسلام کے اندر مجسمہ بنانا یہ حرام ہے، اور بڑی شدید اس پر وعیدات آئی ہیں۔
ہمارے ہاں بھی جیسے مجسمے بنائے جاتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے، یاد رکھیں یہ غیر شرعی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور چہ جائے کہ آپ اولیاء اللہ کا مجسمہ بنائیں، یہ تو بالکل ہی ناجائز بات ہے۔ اور پھر جو ہمارے شاپنگ مالز ہوتے ہیں ان میں اگر آپ چلے جائیں تو اپنی پروڈکٹ کی نمائش کے لیے بھی مجسمے بنائے جاتے ہیں، ان پر پھر کپڑوں کے سوٹ لٹکائے جاتے ہیں، تو وہ مجسمہ بنانا بھی حرام۔ اگر آپ نے بنانا ہی ہے اور کسی پروڈکٹ کی نمائش کرنی ہی ہے تو اتنا کر لیں کہ گردن سے اوپر کا حصہ کاٹ دیں تاکہ وہ ایک مکمل مجسمے کی شکل و صورت نہ بنے، یا اس کے اعضاء ختم کر دیں، جیسے بعض جگہوں پہ ایسے ہے۔ لیکن اگر پورا مجسمہ ہوگا، اس کے ناک، کان اور آنکھیں، ہونٹ وغیرہ ہوں گے، تو وہ آدمی مسلسل گنہگار ہوگا جب تک وہ اس مجسمے کو ختم نہیں کرے گا یا جب تک وہ اسے استعمال کرتا رہے گا۔ تو انہوں نے بھی مجسمے بنانے شروع کیے اور مجسمے بنانے کے بعد ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، اللہ کی وحدانیت سے ہٹ کر لوگوں نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب انی دعوت لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے ربا میں نے انہیں دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، صبح بھی دعوت دی، شام کو بھی دی، اعلانیہ بھی دی، اور اسی طرح پوشیدگی کے اندر بھی دی، فردن فردن بھی دی، اجتماعی بھی دی۔ اور یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام ان کے پاس دعوت لے کر جاتے تو اتنے بدبخت تھے کہ یہ اپنی انگلیوں پہ کپڑے لپیٹ کر اسے کانوں میں ڈال دیتے، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے کہ جیسے ہم نے تو نوح کی بات کوئی نہیں سنا۔ آج اگر ہم کوئی دنیاوی بات کسی کے پاس لے کر جائے اور آگے سے وہ یہ رد عمل دکھائے تو کیا خیال ہے ہم اس سے بات کریں گے؟ ہم تو بات ہی نہیں کریں گے اس سے کہ آپ میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ ذرا اندازہ لگائیں 950 سال اللہ کا پیغمبر انہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، اس کے دین کی طرف بلاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے سے اس طرح کا رد عمل دیتے ہیں۔ خیر 950 سال آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن صرف 60-70 اور ایک قول میں 80 افراد آتے ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ 950 سال میں صرف 80 افراد۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام مؤمنہ اور ایک کا نام واعلہ۔ جو مومنہ تھی وہ تو آپ پر ایمان لائی، اس کا ایک بیٹا تھا سام، ایک کا نام حام اور ایک کا نام یافس، یہ تینوں بھی ایمان لے آئے۔ اور ایک ان کی بیوی جو مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں، اور ان کی شریعت کے اندر اس وقت کافرہ عورت سے نکاح کرنا یہ جائز تھا۔ آج کل کی شریعت میں یعنی ہماری شریعت میں کسی بھی کافرہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ کسی عیسائی اہل کتاب لڑکی سے اس شرط پہ نکاح کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آسمانی مذہب پر عمل کرنے والی ہو۔ آج کل تو عیسائی اور یہودی نام کے ہیں، صرف اہل کتاب کہلاتے ہیں، ان کا عمل نہیں ہے۔ اور پھر تورات اور انجیل کے اندر اتنی تحریف ہو گئی کہ اصل تورات اور انجیل تو معدوم ہے، لہذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہو رہی تو یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ آسمانی مذہب پر عمل پیرا بھی ہے یا نہیں۔ آسمانی مذہب کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے والی ہے، موسیٰ یا عیسیٰ کو ماننے والی ہے، اور تورات و انجیل کے مطابق عمل پیرا ہونے والی ہے۔ اور شادی کے بعد آپ اس کے دین کی طرف نہیں بلکہ وہ آپ کے دین کی طرف مائل ہونے کا آپ کو اندازہ ہے تو پھر نکاح کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے، ہمارا اپنا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، تو اگر آپ اس طرح کسی نصرانی یا یہودی لڑکی کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ آپ نکاح کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی بجائے خود اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اور پھر جب اس نکاح کے اندر بہت ساری خواہشات ہوں، بہت سارے آپ کے مطالب ہوں،
تو اس سلسلے میں گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی لڑکی سے جو نصارہ ہو، اہل کتاب میں سے ہو، اور وہ اپنے مذہب آسمانی پر عمل پیرا بھی ہو، تو اس کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح شرعاً جائز ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ پہلے سے ہی کافرہ تھی، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یام تھا، اس کا لقب کنعان تھا، اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا. تو اب ہوا یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میں تو اتنے 100 سال ان کو دعوت ایمانی دے دے کر اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہوں کہ یہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میں نے کوئی وقت کوئی دن نہیں چھوڑا، صبح و شام دن رات اعلانیہ پوشیدہ ایک ایک کے پاس جا کر اور اجتماعی طور پر ہر ایک کو تیرے دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے تیرے دین کی دعوت پر کان نہیں دھرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، آپ نے اپنا فریضہ مکمل کیا، جو ایمان لے آئے اب ان کے بعد باقی جو بچ جانے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، فلاں انسان ایمان کی حالت پہ ہوگا یا کفر کی حالت پہ، یہ اللہ کے علم ازلی کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ ایک کشتی تیار کیجئے اور اس کشتی کو تیار کریں، میں ان پر پانی کا عذاب نازل کروں گا اور اس وقت وہی بچے گا جو آپ کی کشتی کے اندر سوار ہوگا. چنانچہ آپ کشتی تیار کرنے میں لگ گئے. اب کشتی یا تو سمندر کنارے تیار کی جاتی ہے کہ وہیں سے اس کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ کوئی پانی کا چشمہ، نہ سمندر، نہ دریا. تو قوم ان کے ساتھ مذاق اور تمسخر کرنے لگی. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اب جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، قوم ان کا مذاق اڑا رہی کہ اے نوح، معاذ اللہ کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے، کہ آپ مجنون ہو گئے ہو، یہ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، یہاں نہ پانی ہے نہ سمندر ہے، آپ اس کشتی کو کیسے بنا رہے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم میرا مذاق اڑاتے ہو، لیکن وہ اللہ کی ذات جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے، ان قریب جب وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو میرے بھائیوں، وہ کشتی جو تقریباً 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، 30 ہاتھ اونچی تھی، 3 اس کے فلور تھے، جب وہ تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ وَفَارَتْ تَنُّورُ. حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ کا تنور اس میں سے پانی ابلنے لگے، تنور میں سے تو آگ روشن ہوتی ہے، لیکن یہ نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کشتی میں سوار کریں. چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب تنور سے پانی ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان سب کو کشتی کے اندر سوار کیا. 80 کے قریب افراد تھے، جن میں سے 72 اور لوگ تھے، اور باقی آپ کے اپنے گھر والے تھے، آپ کی بیوی تھی اور بیٹے تھے، اور ایک آپ خود تھے. تو یہ 80 افراد جب کشتی میں سوار ہوئے، ایک فلور کے اندر سارے انسان سوار ہوئے، دوسرے فلور کے اندر جتنے بھی جانور تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کہ ہر جانور کے ایک ایک جوڑا آپ سوار کر لیں. چنانچہ سب سے پہلے آپ نے چیونٹی کو سوار کیا، پھر اس کے بعد آخر میں سوار کرتے کرتے آخر میں گدھے کا نمبر آیا. تو گدھے کو جب آپ سوار کرنے لگے، تفسیر مزری کے اندر لکھا ہے، معالم التنزیل میں یہ واقعات موجود ہیں کہ گدھے نے اپنی اگلی ٹانگیں تو کشتی کے اندر رکھی اور پچھلی دونوں ٹانگیں کشتی سے باہر. اب نوح اس کو کشتی کے اندر کھینچ رہے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہا، وہی جم کے کھڑا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ جب وہ گدھا کشتی کے اندر آنے لگا تو شیطان ابلیس اس کی دم کے ساتھ لٹک گیا. اب نوح علیہ السلام اس کو اندر کھینچتے ہیں اور ابلیس دم کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. وہ بھی چاہتا تھا کہ میری جان بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ سوائے کشتی کے
جتنے بھی جاندار ہوں گے ان سب کو میں اپنے عذاب سے دو چار کر دوں گا اور وہ روئے زمین پر زندہ نہیں بچے گا. تو ان کے اندر ابلیس بھی تھا، شیطان بھی تھا. تو جب وہ دم سے لٹک گیا اور گدھا اندر آ نہیں رہا، نوح کھینچ رہے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس گدھے سے کہا کہ ادخل ولو معک الشیطان، ارے گدھے داخل ہو جا اگرچہ تمہارے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو. جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک دم سے گدھا اندر آیا اور اس کے ساتھ ابلیس بھی اندر آ گیا. تو آپ نے اس سے کہا کہ اوے شیطان، اللہ تعالیٰ کے دشمن، تو کیوں اندر داخل ہوا؟ تو ابلیس نے کہا کہ اے نوح، میں تو اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ مَعَكَ الشَّيْطَانِ، اگرچہ تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو پھر بھی تو اندر آ جا. تو آپ نے تو اجازت دے دی. تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی امر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب جنت سے روئے زمین پہ اتارا تو اس نے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، مجھے زندہ رکھنا. تو اللہ نے فرمایا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک کے لیے تو زندہ رہے گا اور تجھ پہ لعنت برستی رہے گی. تو اس طرح وہ بھی کشتی کے اندر سوار ہو گیا. اب اس کے اندر پھر اور بڑے عجیب واقعات ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جب سارے جانور وہاں دوسرے فلور پہ آ گئے، تیسرے پہ انہوں نے اپنا ساز و سامان اور اپنا غلہ رکھ لیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جب آسمان سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قمر کے اندر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ ہم نے زمین میں سے پانی نکالنا نہیں بلکہ زمین کے چپے چپے کو ہم نے چشمے بنا دیا. جس جگہ سے دیکھو پانی ابل رہا ہے، اور آسمان کے دروازے کھول دیے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور آسمان کے دروازے اس طرح کھولے کہ پورے آسمان سے موسلا دھار وہ می برسنے لگا، جیسے دروازے اس کے کھل گئے ہو. تو اس طرح روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا. تو کشتی چل پڑی. اب 6 مہینے وہ کشتی زمین پہ پانی کے اندر چلتی رہی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان انسان اور جو مخلوقات تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے دوچار کر دیا. اور کشتی 6 مہینے چلتے چلتے اس نے پھر بیت اللہ کے اس طوفان کے اندر، سیلاب کے اندر اس کی بنیادیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن اللہ کی قدرت سے اس سفینہ نوح نے اس بیت اللہ کے آ کر طواف کیا اور 7 چکر لگائے. اس کے بعد جارڈن کے اندر ایک پہاڑ تھا، جودی پہاڑ، وہاں جا کے وہ کشتی ٹک گئی. اب 6 مہینے کے بعد جب پانی کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ زمین کو کہ پانی کو نگل لو، اور آسمان کو حکم دیا کہ دروازے بند کر دو، اور اس طرح پانی خشک ہونا شروع ہوا. تو اب کشتی کے اندر حالت یہ تھی کہ جو جاندار تھے، جتنے بھی حشرات الارض اور جانور، وہ سب کے سب انہوں نے کشتی کو پاخانے کے ساتھ گندا کر دیا، آلودہ کر دیا، اور تعفن پیدا ہو گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ اب اس کا کیا کریں؟ یہ تو اتنا گندگی اور بدبو ہو گئی کہ یہاں پر اب رہنا بھی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جو آپ کے جانوروں کے اندر ہاتھی ہے، اس ہاتھی کی سونڈ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اسے دبائیں. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اس ہاتھی کی سونڈ کو دبایا تو اس سے ایک جانور پیدا ہوا جو خنزیر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور ان سب کی گندگی کو کھا جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا منہ بھی موت کی طرح ہے. اس نے وہ ساری گندگی کو اس طرح چاٹا کہ سب جو وہ کشتی اور جہاز تھا، بحری جہاز، اس کو اس نے صاف ستھرا کر دیا، بالکل کلین کر دیا. تو اس طرح سے وہ تعفن اور بدبو بھی ختم ہو گئی. تو اللہ رب ذوالجلال کا جب یہ طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا اور آپ کی بیوی، چونکہ وہ مشرکوں کے اندر اور کافروں کے اندر تھیں، ان کے ساتھ ساشوں میں شریک رہتے تھے، تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا وہ بیٹا ایک طرف کھڑا ہے، تو آپ نے اسے پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آپ بھی کشتی میں آ جاؤ، یعنی ایمان قبول کر لو اور کشتی کے اندر آ جاؤ، نافرمان بن کے کافروں کے ساتھ تمہیں بھی عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا. تو وہ بیٹا کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ اے نوح میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا،
میں اس نے ایک باکس کی طرح ایک لکڑی کی کشتی بنائی اور اس پہ سوار ہوا اور کہا کہ میں تو کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ آج ہم بھی طرح طرح کے ہیلے اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے جب دور ہوتے ہیں تو بجائے اس کی طرف رجوع کرنے کے، اس کی طرف آنے کے، اپنی ناقص عقل سے ہم کبھی کوئی ہیلا، کبھی کوئی انداز، کبھی کسی طرح کی کوئی ہیلے بہانے وہ تراشتے ہیں، تو یاد رکھیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ ہیلے بہانے پھر کام نہیں آیا کرتے۔ اور دوسری بات، حضرت نوح کا سگا بیٹا ہے، انہوں نے اس کو بلایا بھی کہ کشتی کے اندر آ جاؤ، تو اس نے کیا کہا؟ آگے سے ماننے کی بجائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے آگے سے اس نے ہیلا بنایا اور اپنی عقل کل کو سامنے رکھا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو بلند چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کیسے آئے گا، میں بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ آج کے دن اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ اور کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ جتنی بھی چوٹیاں ہیں یہ سب کی سب چوٹیاں اللہ کے حکم سے یہ پانی کی نظر ہو جائیں گی۔ ابھی آپ یہ مکالمہ کر ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج، پانی کی ایک بڑی موج آئی، ان کے درمیان حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور ان کے بیٹے کو اس نے اسی طرح غرق کر دیا جس طرح باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے دوچار کیا۔ اب یہ نبی کا بیٹا ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آج اگر کسی کا نسب اونچا ہو یا کسی کے پاس مال کی شان و شوکت ہو یا کسی کا کسی بڑے اللہ والے سے کوئی تعلق ہو، تو یہ قطعاً وہ ذہن میں نہ رکھے کہ میں ان چیزوں کی وجہ سے بچ جاؤں گا۔ جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہمیں تو عزیر بچا لیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مثالیں ہمارے لیے رکھی ہیں اور ہمیں فرمایا کہ تم بے شک سید ہو، تم نسب کے اعتبار سے کتنے بڑے مرتبے پر ہو، تم مال و دولت کے اعتبار سے بڑے ارب پتی ہو، اور تمہارے کسی اللہ کے بڑے ولی کے ساتھ تعلقات کیوں نہ ہوں، جب تک تمہارا اللہ پر ایمان اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اعمال صالحہ اختیار نہیں کرو گے تو یہ سارے کے سارے اسباب اور وسیلے تمہیں ایک پائی کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی کہ باری تعالیٰ، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے، اب میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، شام پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اے نوح، آپ نہیں جانتے، وہ آپ کے اہل خانہ میں سے، گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے وجہ کیا بیان فرمائی کہ اس کے اعمال صالحہ نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اے نوح، جسمانی اعتبار سے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا قرآن میں یہ اعلان ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ رشتہ داری کی بنیاد صرف ایمان کے اوپر ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اس رشتہ داری کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ چلے یہ تو نوح کی شریعت کی بات تھی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی، انبیاء کے سردار نبی، خاتم النبیین نبی، کون و مکان اور جنت کی چابی کے مالک نبی، ان کا چچا، اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب۔ قرآن کے اندر پوری سورت ہے اس کے نام سے۔ عبد العزیٰ اس کا نام، اور سرخ اور سفید چہرے کا مالک، سردار، بڑی وجاہت اور شان والا، اتنا خوبصورت تھا کہ اسے ابو لہب، یعنی جس طرح انگارہ ہوتا ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو انگارے کی طرح سرخ ہے، اتنا خوبصورت سیاہ اور سفید، سرخ اور سفید۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ وجاہت، اللہ کے نبی کی رشتہ داری، یہ اس کی سرداری، مال و دولت، یہ کام آ گئی۔ جب اللہ کے نبی کی بات پر نہیں آیا،
اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان یہ سورت پڑھ کے اس پہ بددعا بھیج رہا ہے۔ اب کوئی کہے جی میں تو نبی کے گھر کا آدمی ہوں، میں تو سردار ہوں، میں تو بڑا خوبصورت ہوں، میں تو مال و دولت اور سرداری کا مالک ہوں، لیکن جب عمل صالح نہیں تھا، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہو، ابراہیم کا باپ آزر ہو، ہمارے پیارے نبی کا سگا چچا ہو، اللہ تعالی ایمان والے رشتے کو قائم کرتے ہیں، اور جب ایمانی رشتہ نہ ہو تو اللہ تعالی دنیا کے عذاب میں بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی اسے دو چار کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سہارا اور وسیلہ ایمان اور عمل صالح کے بعد ڈھونڈیں۔ اب وہ لوگ بھی اولیاء اللہ کو پوچھتے تھے، ود کو، سواع کو، یغوث، یعوق، نصر، سورہ نوح اٹھا کر دیکھیں، یہ نیک لوگ تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، لیکن ان کے مجسمے بنا کر ان کے آگے جب انہوں نے ماتھا ٹیکا، اللہ تعالی نے پانی کے عذاب سے انہیں دو چار کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی اولیاء اللہ کے سامنے جاتا ہے تو یاد رکھے صحیح جو طریقہ ہے اس پر چلے۔ درباروں پہ آپ جائیں، وہاں جانے کے بعد یہ دعا کرے کہ اے باری تعالی اگر یہ آپ کا نیک بندہ اور ولی ہے تو میں اس پہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کے رفع درجات کے لیے آپ سے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور اے باری تعالی ان کی برکت سے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلا، جو ان کی تعلیم تھی۔ اب اگر وہاں جا کر آپ نے ان کی قبر کا طواف شروع کر دیا، ان کی قبر کے سرانے یا پاؤں میں جا کر ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا، وہاں جا کر ان سے منتیں اور مرادیں مانگنی شروع کر دی، وہاں دربار پہ جا کے ان کے نام پہ بکرے چھترے دینے شروع کر دیے، یہ بالکل کافروں والا طریقہ ہے، مشرکوں والا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 5 اولیاء اللہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اگر ہوتے اپنی قوم کو منع کرتے۔ اور میں کہتا ہوں آج بھی یہ اولیاء اللہ جو ہمارے ماتھے کا جومر ہیں، ہمارے تاج ہیں، ہمارے دین کے علم بردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے اور بزرگ ہیں، اگر یہ واپس نکل آئیں، جو خرافات ان کے درباروں پہ ہو رہی ہے یہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے اپنا عقیدہ درست کریں، مانگیں اس سے جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، مانگیں اس سے جس سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے مانگا ہے، مانگیں اس سے جس سے کربلا کے اندر حضرت حسین نے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر مانگا ہے، اس سے مانگیں جس سے ان سارے اولیاء اللہ نے مانگا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی، اور جو صحیح عقیدہ توحید ہے اس پر عمل پیرا ہو کر ایک اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا اور اپنی ہر چیز کا مالک سمجھ کر اس کی دعوت پر، اس کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔